حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات پر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلقت کے ساتھ پیدا کیا. سب سے احسن طریقے سے جو خلقت ہوئی وہ انسان کی ہے. آخر انسان کی خلقت کو اللہ نے سب سے احسن کیوں کہا؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے جو اس پیج پہ تقریر ہوئی تھی اس میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھی. آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات یعنی دوسرے جاندار سے جدا کیا گیا؟ دوسرے جاندار سے اشرف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے جاندار میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کھاتا انسان بھی ہے، کھاتے دوسرے جاندار بھی ہیں. پانی انسان بھی پیتا ہے، پانی دوسرے جانور بھی پیتے ہیں. چلتا انسان بھی ہے، چلتے دوسرے جانور بھی ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری خصلات، بہت ساری عادتیں ایسی ہیں جو آپس میں ملتی ہیں، ایک دوسرے سے میل کھاتی ہیں. پھر آخر کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کے سبب سے انسان دوسرے جاندار سے برتر ہو گیا، افضل ہو گیا؟ وہ چیز تھی عقل کی دولت، عقل کی نعمت کہ جو اللہ نے انسان کو عطا کی. اگر انسان عقل کو بروئے کار لائے تو پھر وہ انسان اشرف المخلوقات میں شمار ہو جاتا ہے. اس انسان کا شمار اشرف المخلوقات میں ہو جاتا ہے. لیکن جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی، لہذا جانور کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے اس کے مالک کی اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتا. جانور کو اگر ہم دیکھیں تو کبھی وہ بشارت صاحب کے کھیت سے کھا رہا ہے، اگر اسے اون صاحب کا کھیت نظر آ گیا تو اون صاحب کے کھیت سے کھانے لگا. بہرحال وہ مالک کی اجازت کا محتاج نہیں رہتا. اسے جس چیز کی بھوک لگتی ہے، جس چیز کا من کرتا ہے وہ جاتا ہے، اس چیز کو کھانے لگتا ہے. کبھی بھی مالک سے اجازت نہیں لیتا کہ میں فلاں چیز کو کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس چیز کو کھاؤں یا نہ کھاؤں. اس کا من کیا وہ جا کے اس چیز کو کھانے لگتا ہے. لیکن اگر انسان بھی جانور کی طرح سے بن جائے کہ جس چیز کا من کرے اسی چیز کو جا کے کھانے لگے، اور یہ امتیاز نہ کرے کہ جس چیز کو وہ تناول کر رہا ہے وہ اپنا مال ہے یا دوسرے کا مال ہے. بھئی جانور سے تو پوچھ تاچھ نہیں ہوگی پل صراط پہ محشر کے میدان میں، لیکن حضرت انسان سے تو پوچھا جائے گا نا کہ اپنا مال کھایا ہے یا غصبی مال کھایا ہے. اور جو غصبی مال کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات بڑے بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. سے پہلے ایک مجلس میں برادر عزیز نذیر صاحب نے
मुकद्दस अर्दबेली साहब के वालिद का वाकया बयान किया था कि किस तरह से उनके वालिद माले हराम से बचने के लिए कहां से कहां तक का सफर किया और उसके नतीजे में अल्लाह ने इतनी बेहतरीन, इतनी मुबारक औलाद उन्हें अता की। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी और अक्ल के हर चीज का फैसला करना है। अल्लाह ने ज़ाहिरी तौर पे भी इंसान को एक रहबर दिया, बातिनी तौर पे भी रहबर दिया। जो ज़ाहिरी तौर पे रहबर जिनको मिला हमारे अइम्मा ताहीरीन हैं, हमारे अंबिया किराम हैं। बातिनी तौर पे हर इंसान को अल्लाह ने अक्ल की नेमत दी है। अक्ल के जरिए से वो पहचान सकता है, अक्ल के जरिए से फैसला कर सकता है कि वो जिस चीज को खा रहा है गस्बी है या उसका अपना माल है, वो किस तरह से लोगों से मेल जोल रखता है। हर चीज का फैसला अक्ल के जरिए से वो इंसान कर सकता है कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अल्लाह जाने वो कितने समझदार लोग थे कि जो अक्ल की नेमत के मिलने के बावजूद भी जिन्होंने हीरे को छोड़कर पत्थर को अपना रहबर तस्लीम कर दिया। वो कैसे लोग थे जिन्होंने हीरे को छोड़कर पत्थर को अपना रहबर तस्लीम कर लिया। जलते हुए दमकते हुए सूरज को छोड़कर जुगनू के पीछे भागने लगे। वो कैसे लोग थे। और जाहिर सी बात है ऐसे ही लोग हैं जो असफलुस साफिलीन में जगह पाएंगे। ऐसे ही लोग हैं कि जिन्होंने विलायत को छोड़ा, जिन्होंने इमामत को छोड़ा, और ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम होने वाला है। अल्लाह ने इंसान को बनाया अशरफुल मखलूकात। इससे पहले की मजलिस में मैंने बयान किया कि जज्बात कई तरह के हुआ करते हैं और अक्लमंद इंसान वही है जो अपने जज्बात पर, अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले। इससे पहले एक मजलिस में मैंने जज्बा इंतकाम पे एक दो बातें अर्ज की थी कि जज्बा इंतकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ जो था वो सिर्फ खुदा के लिए था कि यानी अगर खुदा की रजा है तो ये इंतकाम लेंगे, अपनी जात के लिए नहीं था। इसी तरह से कई सारे जज्बात हैं। हसद का जज्बा हर इंसान में होता है, लालच का जज्बा हर इंसान में होता है, शहवत का जज्बा इंसान में होता है, तलब हुकूमत, तलब रियासत का जज्बा हर इंसान में होता है। इंसान अगर इन जज्बात पे कंट्रोल करता है तो फिर वो अहसन तखमीम में जाएगा, फिर तो वो आला इल्लीन में जाएगा। लेकिन अगर इन जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा, तो इसी इंसान के लिए असफलुस साफिलीन में जगह का भी कहा गया है। एक जज्बा है लालच का जज्बा। लालच का जज्बा ऐसा जज्बा है कि जो अपने गिरविदा अफराद को, यानी जो इंसान लालच में मुलव्विस हो जाता है, उस इंसान को हजरत अमीर फरमाते हैं कि वो इंसान के जो थोड़ी सी लालच के चक्कर में बहुत सारे तकवे को अपने से दूर कर देता है। यानी इंसान थोड़ी सी लालच के चक्कर में बहुत सारे तकवे को अपने से दूर कर दिया करता है। हैफ है उस इंसान पे कि जो दुनिया की हिर्स रखता हो, जो दुनिया की लालच रखता हो। जिसने भी दुनिया की हिर्स रखी, दुनिया की लालच रखी, उसे दुनिया में भी नुकसान उठाना है, आखिरत में भी नुकसान उठाना है। हमने देखा है दुनिया में बहुत सारे अफराद को ऐसे देखा जिन्होंने दुनिया की हिर्स में, तलबे दुनिया में अपनी आखिरत को बिगाड़ दिया है। कल की तारीख गुजरी 4 मुहर्रम। कल की तारीख में एक काजी के जो बाद में मलऊन करार पाया, काजी शुरैह, कि जिससे इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐ काजी शुरैह, तू फतवा लिख कत्ले इमाम हुसैन का, कत्ले हुसैन का फतवा लिख। उसने कलम को हाथ में लिया, कलम को सर पे दे मारा। कहा इब्ने ज़ियाद क्या कहता, मैं और नवासे रसूल के कत्ल का फरमान लिखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं इमाम हुसैन के कत्ल का फैसला, कत्ल का फरमान कभी नहीं लिख सकता। और कलम वहीं पे फेंक कर जमीन पर वो वापस अपने घर चला आया। और जब वापस घर चला आया, कलम को जमीन पे फेंक कर, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी छाई हुई है, और इस तारीकी में जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद, जब इब्ने मरजाना इब्ने ज़ियाद की तरफ से दिरहम और दीनार की थैली इब्ने शुरैह के पास आई, काजी शुरैह के पास आई, तो अब रात की तारीकी में सोने की चमक ने इसकी अक्ल के ऊपर गलबा हासिल कर लिया। और जब अक्ल के ऊपर गलबा हासिल कर लिया तो कल तक जिसने
قلم کو زمین پہ پھینک دیا تھا کہ میں قتل حسین کا فرمان نہیں لکھ سکتا، قتل حسین کا فتویٰ نہیں دے سکتا، وہی قاضی شرح ہے جو اس قلم کو اٹھا رہا ہے، اسے چوم رہا ہے، اور اس نے دنیا کی لالچ میں قتل امام حسین کا فرمان لکھ دیا۔ دیکھا یہ حرص کا نتیجہ کیا ہوا، لالچ کا نتیجہ کیا ہوا کہ قتل حسین کا فرمان قاضی شرح نے لکھ دیا۔ عمر سعد کہ جو کل تک امام حسین علیہ السلام سے محبت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، لیکن رائے کی حکومت نے اس طرح اس کی آنکھوں کو اندھا کیا، اس طرح سے اس کی عقل کو اندھا کیا کہ طلب حکومت رائے میں قاتل امام حسین بن گیا۔ اور جب قاتل امام حسین بن گیا تو دنیا میں بھی گھاٹا اس نے اٹھایا، اور آخرت میں تو جہنم کے اعلیٰ طبقوں میں انہیں جگہ ملے گی، جہنم کے سب سے پست طبقوں میں انہیں جگہ ملے گی، اور جو سب سے پست طبقہ ہوگا وہ قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ لالچ، دنیا کی لالچ انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے پاتا۔ لالچ حقیقت میں عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ بچپن میں ہم نے واقعہ پڑھا بھی ہے اور واقعہ سنا بھی ہے، اب بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو سنایا بھی جاتا ہے کہ مرغی پایا ایک آدمی نے جو سونے کے انڈے دیتی تھی۔ اب دیکھیں لالچ آ گئی، روز سونے کا انڈا مل رہا ہے اسے۔ بس میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سے قریب ہو جائے انسان، ورنہ کہاں آج کے زمانے میں جلدی اصلی انڈے تو مل نہیں پاتے، سونے کے انڈے تو بہت دور کی بات ہے، اصلی انڈے تو مل نہیں پاتے۔ بہرحال اسے مل گئی اسی مرغی کی جو سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ اب بیچارہ مرغی کو لے کر آیا، روزانہ اسے سونے کا ایک انڈا مل رہا ہے۔ اب اس کے عقل پہ لالچ نے اور غلبہ حاصل کیا، کہا بھیا کب تک انتظار کرو گے، ایک دن دو دن بعد ایک انڈا دے گی سونے کا، ایسا کرو اس مرغی کے شکم کو چاک کرو، جتنے انڈے ہیں سارے انڈے نکال لو، جتنے انڈے ہیں سارے انڈے نکال لو۔ لالچ نے اس طرح سے عقل پہ غلبہ کیا کہ بیچارے نے مرغی کو ذبح کیا، نہ انڈا ملا نہ مرغی ملی۔ کہا لالچ انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو لالچ پہ، جذبہ لالچ پہ کنٹرول حاصل کر لے، جذبہ لالچ سے خود کو روک لے۔ اور دنیا میں ہمیں ایسے انسان، ایسے افراد ایک گھرانے میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے لالچ کے اوپر، جنہوں نے جذبہ لالچ کے اوپر کنٹرول نہیں بلکہ اس کو دیکھا تک نہیں تھا، اور ایسے افراد اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ تھا کہ جس گھر میں اگر کوئی کنیز بھی نظر آئے تو وہ کنیز ایسی کہ جو پیتل سے سونا بناتی ہو، لیکن پھر بھی دنیاوی مال پہ فخر نہیں کر رہی ہے، کنیزی حضرت زہرا پہ فخر کر رہی ہے، کنیزی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ فخر کر رہی ہے۔ جناب فضہ کہ جو علم کیمیا جانتی تھی، پیتل سے لوہا بنا، پیتل سے سونا بنایا اور سونا بنا کے حضرت امیر کو دکھایا۔ حضرت امیر نے سونے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا فضہ سونا بہت خوب بنایا، بس ایک کمی رہ گئی، ایک ذرا سی کمی رہ گئی، اگر یہ کام کر دیتی تو یہ اور بہتر طریقے سے بن جاتا۔ فضہ نے کہا مولا آپ بھی جانتے ہیں؟ مولا نے کہا مجھ سے پوچھتی ہو، میرے بیٹے بھی جانتے ہیں، میرے بیٹے بھی جانتے ہیں۔ حسنین کے ایک اشارے سے مٹی کی دیوار سونے کی بن جاتی ہے، جن کے ایک اشارے سے مٹی کی دیوار سونے کی بن جاتی ہو، جن کے یہاں اگر یہ چاہتے طلب دنیا، طلب ریاست، طلب حکومت، دولت کا انبار لگ جاتا، لیکن دنیا کو انہوں نے کس نظر سے دیکھا؟ اس نظر سے دیکھا یا دنیا طلق تو کے طلاقا غری غیری، اے دنیا جا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی، جا کر کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں لالچ نہیں تھی، اہل بیت علیہ السلام کے یہاں حرص نہیں تھا، یہاں تھا تو بس جود تھا تو بس سخاوت تھی، تھا تو بس کرم، صرف بخشش، عطا۔ لالچ کا تو جذبہ ان کے یہاں دور دور تک نہیں تھا۔ جب بھی ہم نے دیکھا کسی کو عطا کرتا ہوا دیکھا، کبھی کسی مسکین کو روٹی دیتے ہوئے نظر آئے، کبھی کسی اسیر کو روٹی دیتے ہوئے نظر آئے، کبھی کسی فقیر کو روٹی دیتے ہوئے نظر آئے، اور یہ مسکینوں، یتیموں، اسیر کو روٹیاں دینا خدا کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ ان روٹی دینے کے بدلے میں اس عیسیٰ
اظہار و قربانی کے بدلے میں، اس جود و عطا و بخشش کے بدلے میں اللہ قرآن کا پورا سورہ دہر بھیج رہا ہے، پورا سورہ دہر بھیج رہا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار تھا کہ جب تک آپ زندہ رہے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اپنے در سے۔ اور جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو آج ان کی ذات تو بظاہر نہیں ہے، لیکن آج ہم نے دنیا میں دیکھا جب بھی کوئی سائل سوال کرتا ہے تو صرف اور صرف خدا کے نام سے مانگتا ہے یا پنجتن پاک کے نام سے مانگتا ہے۔ یعنی جب تک اہل بیت تھے ذات موجود تھی، ان کی ذات نے فائدہ پہنچایا، آج ان کا نام لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا میں کوئی مانگتا ہے تو مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، بھر دے جھولی میری یا محمد، محمد کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو، حسین کا صدقہ دے دو، حسین کے نام پہ کتنوں بھوکوں کو کھانا مل جاتا ہے، کتنے پیاسوں کو پانی مل جاتا ہے۔ اب ایک صوفی ذاکر کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، کہا کہ جب بھی دنیا میں کوئی سوال کرتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، یا تو خدا کے نام سے مانگتا ہے، یا محمد کے نام پہ مانگتا ہے، یا علی کے نام پہ مانگتا ہے، نہ کبھی کسی نے اس کے نام پہ مانگا، نہ کبھی نے اس کے نام پہ مانگا، نہ کبھی کسی نے ان کے نام پہ مانگا، کبھی کسی نے ان تینوں کے نام پہ کچھ نہ مانگا۔ کہا تینوں کے نام پہ کچھ نہ مانگا۔ کہا اچھا یہ صرف اہل بیت کے نام سے ہی کیوں؟ کہا ہم سے نہ پوچھو، چلو چل کے بھکاری سے ہی پوچھتے ہیں۔ اس بھکاری سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی تم علی کے نام پہ مانگ رہے ہو، حسن کے نام پہ مانگ رہے ہو، امام حسین کے نام پہ مانگ رہے ہو، اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو، کبھی ان کے نام پہ بھی مانگ لو، فلاں کے نام پہ بھی مانگ لو، تو بھکاری کیا کہے گا؟ بھکاری کہے گا بھیا میں بھکاری ہوں، بیوقوف نہیں ہوں۔ واہ واہ واہ، کہے گا میں بھکاری ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، مجھے پتا ہے بھیک کبھی بھکاریوں کے نام سے نہیں مانگی جاتی۔ کہا بھیک کبھی بھکاریوں کے نام سے نہیں مانگی جاتی، بھیک مانگو تو ان کے نام سے جنہوں نے دنیا کو دیا، جو دنیا کو دے رہے ہیں۔ اور کیا کہنا محمد و آل محمد کا کہ معصومین کو تو چھوڑیے، اگر اس گھر کے افراد کو دیکھیں جو غیر معصوم ہو تو دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں کہ دنیا انہیں بحر الجواد کہتی ہے۔ بھئی ہمارے جناب شہزادی کونین حضرت زینب علیہ مقام کہ ان کے شوہر نامدار کہ جن کو نبی پاک نے دعائیں دی تھی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے، اور مال میں ایسی برکت ہوئی، ایسی تجارت کرتے تھے کہ مصر تک ان کے سامان جایا کرتے تھے۔ جناب زینب کے شوہر نامدار بہت مالدار تھے، اتنے مالدار کہ جب بھی اس زمانے میں قرض دیا جاتا، ان کے پاس قرض دیا جاتا تو ان کا نام شرط کے طور پہ لکھا جاتا کہ اگر میرے پاس دولت ختم ہو گئی، اگر میں مال نہ ادا کر سکا، اور اگر میں اپنے باغ تک بیچ کے مال ادا نہ کر سکا تو پھر اس مال کی ادائیگی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ذمہ ہوگی۔ یہ ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کہ جن کے پاس اتنا مال تھا، جو لوگوں کو اتنا دے دیا کرتے تھے کہ پھر سامنے والے کو حاجت نہیں رہ گئی تھی۔ ایک مرتبہ فرزدق آیا جناب عبداللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ میرا سالانہ 1000 درہم آپ معین کر دیجئے۔ جناب عبداللہ نے کہا تمہارا سالانہ 1000 درہم میں نے معین کر دیا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری توقع کیا ہے، تم اب سے کتنے عرصے تک زندہ رہو گے، تمہارا خیال کیا؟ اس نے کہا کم سے کم 40 برس تک تو میں زندہ ہی رہوں گا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے 40,000 درہم اسے عطا کیا، کہا لے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لے لے۔ اس قدر سخاوت تھی، اس قدر سخاوت تھی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی کہ دنیا اسے انہیں بحر الجواد کہتی تھی، سخاوتوں کا سمندر کہا جاتا تھا۔ بھائی جو علی اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایسے سے کر رہا ہو کہ جس کا نسب یہ ہے کہ نام عبداللہ ہے، والد کا نام جعفر طیار ہے، اور یہ جعفر طیار وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، جو اسلام کو قبول کرنے میں مردوں میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں، نبی نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے مولائے کائنات ہوتے ہیں، ان کے بغل میں جناب جعفر طیار ہوتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے سردار جناب جعفر ہیں،
फतेह खैबर के दिन जनाब जाफर नबी करीम के पास आए, नबी को इतनी मोहब्बत थी, कहा कौन सी खुशी मनाऊं, फतेह खैबर की खुशी मनाऊं कि जाफर तैयार के आने की खुशी मनाऊं। तो भाई जो अली अपने बड़े बेटे की शादी ऐसे बड़े घराने में करे, यानी जाफर तैयार के बेटे से करे, वो अपने छोटी शहजादी की शादी अबू जहल के भांजे से तो करेगा नहीं। भाई अबू जहल के भांजे से तो करेगा नहीं। जनाब जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला है, उनसे शादी हुई कि जिनकी सखावत का आलम ऐसा है कि आपने एक दिन एक बाग खरीदा और बाग की कीमत आपने मालिक को अता की, और जब बाग से आप निकल रहे थे तो आपने देखा बाग में एक छोटा सा बच्चा है कि जो गिरिया कर रहा है, रो रहा है। आपने उस बच्चे को करीब बुलाया, और जब बच्चा करीब आ गया तो आपने बच्चे से पूछा क्यों गिरिया कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि ये बाग मेरे वालिद का है, और मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि इस बाग को किसी को मैं बेचूं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ मजबूरियां ऐसी आ गई कि मजबूरन इस बाग को हमें बेचना पड़ रहा है, वरना हम इस बाग में खेलते थे, इस बाग में टहलते थे, हमारा दिल बहला रहता था। जैसे ही उस बच्चे के गिरिये को जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने मैं सुना और देखा और उसके अहवाल को जाना, तो कहा जाओ अपने वालिद को बुला के लाओ। गए, बच्चा अपने वालिद को बुला के लाया। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा कि मैं ये बाग नहीं लूंगा, ये बाग तुम रख लो। उसने कहा कि मैं रकम वापस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पैसों की शदीद जरूरत है, सख्त जरूरत है मुझे पैसों की। अब जैसे का पैसों की सख्त जरूरत है, जनाब अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तुमसे रकम मांगा ही कब है, मैंने तुमसे रकम को मांगा ही कब है। रकम भी तुम रखो, बाग भी तुम रखो। तवज्जो ज़िदाने ईमान, जो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार एक छोटे से बच्चे के आंसू देखकर पूरा बाग रकम समेत उसके वालिद को लौटा दे। तवज्जो, जो अब्दुल्ला इब्ने जाफर बच्चे को रोता हुआ देखकर बाग रकम समेत उसके वालिद को लौटा दे, अगर अली अपनी बड़ी बेटी की शादी ऐसे बेटे से कर रहे हैं जो रोता हुआ बच्चा देखकर पूरा बाग लौटा दे, तो छोटी बेटी की शादी उस बेटी के माँ के हक को छीनने वाले से तो नहीं करेंगे। भाई कासिम हक के ज़हरा से जनाब उम्मे कुलसूम की शादी तो नहीं करेंगे। जोड़ होना चाहिए। कहां जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर, कहां आले अबू तालिब, और कहां ऐसी आल के जो होते किसी और के हैं, मंसूब किसी और से होते हैं। कहां आले ज़हरा व आले रसूल, और कहां ऐसी नस्ल फजूल, कहां मुकाबला हो बतूल से इन फजूल हस्तियों का। वो फातिमा ज़हरा के जो मलिकतुल अरब की बेटी है, वो फातिमा ज़हरा के जिसकी सखावत का, जिसकी माँ की सखावत का आलम ये है कि पूरा आलम इस्लाम, पूरा दीन इस्लाम उसकी दौलत के जरिए से फैला है, जिसकी खजूरें खा खा के मुसलमानों के फाके टूटे थे। क्या कहना मुसलमानों का कि उसी खदीजतुल कुबरा की बेटी खजूर लेने के लिए दरबार में खड़ी हुई नजर आ रही थी, जिनके घर से हमेशा ईसार, कुर्बानी, हमेशा सखावत चली, उसी घर की मलका खजूर के चंद दरख्त लेने के लिए दरबार में खड़ी थी। जब कुछ देर हो गई ना बीबी को दरबार में खड़े खड़े, तो एक मर्तबा जनाब सलमान से कहती है, चाचा सलमान, इनसे कह दीजिए मैं इतनी देर तक खड़ी रहने की आदी नहीं हूँ, मुझे वापस भेज दे। अरे ये तो नबी करीम की बेटी थी, शरीयत इस्लाम की वारसा थी कि जो दरबार से वापस चली आई। जनाब ज़ैनब ने पूछ लिया, अम्मा ज़हरा दरबार गई थी, दरबार में क्या हुआ? कहा मेरी लाल सब दरबार के बारे में पूछे, दरबार का सवाल तू न कर। कहा अम्मा दरबार का सवाल क्यों न करूं? कहा मेरी लाल बस इतना समझ ले कि दरबार की इब्तिदा मैंने की है, इंतहा तुझे करनी है।
زینب مگر میرے دربار میں تمہارے دربار میں بڑا فرق ہے. زینب میں جب دربار میں گئی تھی میرے ساتھ کنیز تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, میرے سر پہ چادر تھی. مگر زینب جب تو دربار میں جائے گی شرابیوں کا ہجوم ہوگا, ہاتھ پس گردن بندھا ہوا ہوگا, سر پہ چادر نہ ہوگی, منادی کی ندا ہوگی, پہچانو یہ نبی کی نوازیاں ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ جو سب سے آگے ہے یہ زینب کبریٰ ہے, اس کے پیچھے ام کلثوم ہے. ہر ایک کا تعارف ہوگا. لو ارباب ازاں محرم کی 5ویں تاریخ آ گئی اور عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹوں کی شہادت سے منسوب آج کا دن ہے. جب جناب زینب کی شادی ہوئی تھی نا جناب عبداللہ سے, تو 2 شرطیں رکھی گئی تھی. ایک شرط یہ تھی کہ جب بھی میری بیٹی زینب چاہے اپنے بھیا حسین کی زیارت کرے تو عبداللہ اسے روکنا نہیں. جب بھی حسین چاہے زینب کی زیارت کو, ہر روز دونوں زیارت کرتے ہیں. یہ بہن بھائی کی محبت تھی. اور دوسری شرط یہ رکھی کہ جب بھی کبھی حسین سفر پہ جائیں اور زینب ساتھ میں جانا چاہے تو عبداللہ تم انہیں روکو گے نہیں. عبداللہ کی کیا مجال کہ جو خود کو غلام حسین سمجھتے تھے کہ جو جناب زینب کو روکے. اور باب ادا جب قافلہ مدینے سے جب قافلہ نکل رہا تھا نا, تو جناب امام حسین نے کہا اپنی بہن سے جا کے اپنے شوہر سے اجازت لے لیجئے. جناب زینب آئی, جناب عبداللہ جو کہ شدید بیمار ہے, بستر پہ ہے, ایک مرتبہ جناب زینب آ کے سرہانے بیٹھ گئی, آنکھوں سے آنسو جناب عبداللہ کے رخسار پہ گرے. ایک مرتبہ عبداللہ بے قراری کے ساتھ پوچھتے شہزادی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا عبداللہ میرا بھیا جا رہا ہے, تم تو جانتے ہو میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. کہا میں بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ارباب اعضاء قافلہ مدینے سے چلا. جب مکہ سے کوفہ کے راستے میں قافلہ ہے تو عبداللہ 2 بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آئے اور کہا 7 کلومیٹر دور تقریباً وادی تنیم میں قافلہ پہنچا تھا. تو جناب عبداللہ آئے, آنے کے بعد کا مولا بس چند لمحے کے لیے قافلے کو روکا جائے, مجھے کچھ عرض کرنا ہے. قافلے کو روکا گیا. جناب زینب کے پاس آئی, آنے کے بعد کہتے عبداللہ اے شہزادی آپ سفر پہ جا رہی ہے, خدا حافظ. کہا عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے ہو نا, میں بھیا کے بغیر نہیں جاؤں گی, میں یہاں سے نہیں جاؤں گی, میری لاش جا سکتی ہے, زینب نہیں جا سکتی. اے عبداللہ یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ کہا بی بی کیا کروں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے سفر پہ نکلو صدقہ دے دیا کرو, میں بھی صدقہ نکالنے کے لیے آیا ہوں. اے شہزادی میرے دونوں بیٹوں کو لے کے جائیے, جب بھی کبھی مصیبت کا وقت ہو اور ان کو میری طرف سے صدقہ دے دینا. زینب محمد کو اپنی طرف سے صدقہ دے دینا. لو ارباب اعضاء یہ قافلہ مکہ سے نکل گیا. 2 تاریخ کو کربلا میں قافلہ آ گیا. شب عاشور جب آئی تو حسین ابن علی اپنے اصحاب کا امتحان لے رہے ہیں. اصحاب کا امتحان لیتے لیتے جب امتحان ختم ہوا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی خیموں میں سیدانیوں کا امتحان لینے کی غرض سے خیموں کا تنایا پھر رہے ہیں, ایک چکر لگا رہے ہیں. ہر بی بی کے خیمے میں دیکھا, ہر بی بی اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے. جناب زینب کے خیمے میں عجب منظر تھا. بچوں کو سامنے بٹھائے ہوا تھا, بی بی نے بٹھا کے کہہ رہی تھی میرے لال کل قربانی کا دن ہے, کل تم اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا. اے میرے بیٹو کل جب تم دشمنوں پہ حملہ کرنا تو تم خود نہ کہنا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. بیٹا ایسا حملہ کرنا کہ دشمن چیخ پڑے کہ جعفر طیار کے پوتے آ گئے, حیدر کرار کے نواسے آ گئے. بس زینب بچوں کو تیار کر رہی ہے. عاشور کا دن آیا, بچے بار بار آ رہے ہیں, ماموں میدان میں جانا چاہتے ہیں. ارباب اعضاء ماموں کو اپنے بھانجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, یہی چاہتے ہیں اپنے بھانجے کو کچھ ہدیہ کرے, کچھ دے دے. لیکن امام کیا دے؟ ارے کربلا میں تو ہر طرف موت ہی موت ہے. جب جناب زینب نے دیکھ لیا اکبر بھی شہید ہو گئے, بنی ہاشم کے پہلے شہید اکبر بھی شہید ہو گئے, ابھی بھی اون محمد نظر آ رہے ہیں, تو کہا میرے لال کیا بات ہے؟ ماں نے منہ پھیر کے کہا میرے لال ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے. کہا اماں میدان میں کیسے جائیں, ماموں ہے, ہم نے کئی بار ماموں سے اجازت چاہی ہے, ماموں اجازت
इजाजत नहीं देते, कहा चलो मेरे लाडलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जनाब ज़ैनब हैं अपने बच्चों को लेके आई इमाम की खिदमत में। इमाम ने जैसे ही जनाब ज़ैनब को देखा, इमाम समझ गए अब हुसैन मना नहीं कर सकते। इमाम ने जनाब औल मोहम्मद को अपने गले से लगा लिया, गले से लगाया, मैदान में जाने की इजाजत मिली। अब इतने कमसिन बच्चे थे कि घोड़े पे खुद से भी नहीं बैठ पा रहे थे। एक बच्चे को इमाम हुसैन ने सवार कराया, एक बच्चे को जनाब अब्बास ने सवार कराया, और बाब अज़ा दोनों बच्चे चले। माँ की ख्वाहिश पे बच्चे मैदान में आए, दीन पे कुर्बान होने के लिए मैदान में आए। बच्चों है ना, मगर हमला ऐसा किया कि दुश्मन को जाफर तैयार याद आ गए। हमला ऐसा किया कि लश्कर आदा को हैदर कर्रार याद आने लगे। अरे हमला करते करते ये बच्चे फरात के करीब पहुंचे। फरात की ठंडी हवा जब मोहम्मद ने महसूस की तो एक मर्तबा कहा, भैया काश कि हम खैमे से मश्क ले आते तो बच्चों के लिए पानी की सबील हो जाती। लेकिन भैया चलो ऐसा करते हैं कि यजीदी लश्कर का खात्मा कर दे। बस एक मर्तबा बच्चों ने हमला शदीद किया। अरे दोनों बच्चे मिलकर हमला कर रहे हैं। कभी छोटा भाई पुश्ते फरस पे खड़े होकर देखता मेरा बड़ा भैया जंग कर रहा है, ढारस बंधी रहती। कभी मौन खड़ा होकर देखता, हाँ मोहम्मद जंग कर रहा है, ढारस बंधी रहती। एक मर्तबा और ने पुश्ते फरस से खड़े होकर देखा, अरे छोटा भाई नजर नहीं आया। ज़हरा के चाँद नरगे आदा में घिर गए, बच्चे घोड़े से जमीन पे आ गए। मामू को इस्तिगासा दिया। इमाम हुसैन और हजरत अब्बास दौड़े हुए बच्चों के पास आए। अरे बच्चों को उठाया, खैमे की तरफ लेके चले। सैदानियों में कोहराम मचा है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, मिर्जा दबीर ने नकल किया है कि जनाब ज़ैनब ने कहा, बाजे वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है। अरे कैसा लाशा, मेरे बच्चों की बारात आती है। ए बीबियों गिरिया न करो, मामू पे फिदिया होके मेरे बेटे आ रहे हैं। बस इमाम ने लाशे को लेके आए, लाके खैमे के दर पे रख दिया। हर बीबी मातम कर रही है, मगर जनाब ज़ैनब दूर खड़ी है। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब मेरी खातिर जरा करीब तो आओ, आके अपने बच्चों का दीदार तो कर लो। अरे जनाब ज़ैनब आई, और के करीब आई, और दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक मर्तबा मोहम्मद को देखा, मोहम्मद के चेहरे पे नजर डाली, थोड़ी सी जान बाकी थी। माँ ने जैसे ही बच्चे को देखा, एक मर्तबा मोहम्मद ने बेकरारी के साथ कहा, अम्मा अब तो हमसे राजी हो गई ना अम्मा, हमने अपना खून मामू पे बहा दिया। ए अम्मा हमसे राजी हो जा। अरे आओ ना मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए, मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे। ए जनाब ज़ैनब कुबरा, हम अज़ादार आपके बेटों का पुरसा देते हैं। वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।